کہ میں ہمیشہ اپنے بڑوں کو اپنے ساتھ لے کے چلوں. جیسے الحمدللہ کہ میرے خیر یعنی اب تو میں کراچی شہر میں رہتی ہوں، لیکن پھر بھی میری اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنے ابو کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنی فیملی کے ساتھ جو تعلق ہے کہ نو میٹر اگر میں نہیں بھی چاہتی مہینہ مہینہ ان سے ملنے کے لیے، لیکن میں اپنے فون پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں، کون سا پروجیکٹ کر رہی ہوں، کہاں ٹریول کر رہی ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو میرے آڈینس ہیں، جو میرے فینس ہیں، جو میرے فالوورس ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک میسج بس میں یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے غریب بہن اور بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں، اور نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی. اور دوسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کی ضرور عزت کریں، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ سب نے اپنی اسکرین پہ یہ ویڈیو دیکھی جس میں یہ ایکٹریس اور ماڈل حمیرہ اصغر، جو کہ جن کی لاش کچھ دنوں پہلے ملی ہے ایک ڈیفنس کے، کراچی کے قلعہ کے ڈیفنس سے ان کی لاش ملی ہے، جو کہ 6 ماہ سے مردہ حالت میں اپنے فلیٹ میں پڑی ہوئی تھیں. اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس بات پہ زور دے رہی ہیں کہ آپ اپنی فیملی ریلیشن شپ کو پرائیورٹائز کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں. تو بیسیکلی ایک ان کی ویڈیو، ان کی باتوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ فیملی اورینٹڈ عورت تھیں. لیکن کچھ دن پہلے جب ان کی موت کی اچانک خبر ملتی ہے اور جب وہ ایک فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی جاتی ہیں، تو تحقیقات سے، تفتیش کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ لاش کئی ماہ پرانی لاش ہے، جو کہ گل سڑ چکی ہے، اور مطلب پوری جو لاش ہے وہ ڈیکمپوز ہو چکی ہے. اور حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنے ماہ تک اس خاتون، اس ایکٹریس اور ماڈل کے ساتھ کسی بھی اس کے قریبی نے رابطہ تک نہیں کیا. حالانکہ اس ایکٹریس کے جو کہ انسٹاگرام پہ فالوورس تھے وہ 700K فالوورس تھے، اور پھر ان کے وہ ظاہر ہے میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتی تھی. پھر ادھر سے کسی نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، ظاہر ہے کوئی تو دوست ہوگا. اور پھر جو ان کے خونی رشتے تھے، ان کے بہن بھائی، ان کے والدین تھے. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے جو والد تھے انہوں نے اس لاش کو، ان کی اپنی بیٹی کی لاش کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، انہیں ڈس آن کر دیا. تو یہ کس قدر بے حسی ہے کہ ہمارے بات بیسیکلی یہ کہ ہم اب کس اس طرح کے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہمارے جو معاشرتی رویے ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات میں زیرو ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے رشتوں میں، ہمارے جو خاندانی رشتے ہیں ان میں اس قدر بے حسی آ چکی ہے، اور اتنا ایک خاندانی اور معاشرتی زوال آ چکا ہے کہ ہم اپنے ہمارے پیارے جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں وہ کس حالت میں، ہم اس سے بے خبر ہیں. یہ ایک ایسا دور ہے جس میں ہمارے ساتھ بھی اگر ہمارا کوئی بہن یا بھائی بیٹھا ہوتا ہے نا، ہم اس کی حالت سے بے خبر ہوتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ آج کل والدین بھی اپنی اولاد کو جو ہے اپنی اولاد کو آن نہیں کر رہے ہیں. جس طرح حمیرہ اصغر فلیٹ میں اکیلی رہتی تھیں، پھر ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ان کے والدین، ان کے گھر والوں نے انہیں ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ چیزیں، یہ جو معاملات ہیں، یہ جو واقعہ ہے، یہ ہمیں کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی اس بات کا طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے ریلیشن شپس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں اپنے ریلیشن شپس پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ سوشل میڈیا کی جو چمکتی زندگی میں اس قدر ہم کھو چکے ہیں کہ ہم نے نا اس چیز کو فینٹسائز کر دیا ہے، گلیمرائز کر دیا بھی کہہ لیں، کہ ہم اس چیز کو کہ ہم جو ہے وہ ایک تنہا زندگی گزاریں. آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ ایک گھر میں اگر ایک کمرے میں چند بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو بہن بھائیوں میں آپس میں کوئی بھی کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہے، سب اپنے اپنے موبائل فونز میں بزی ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ یقین کریں اپنے گلی محلوں میں بھی دیکھیں گے نا، ابھی تو اول تو گلی محلے میں پہلے تو جس طرح لڑکے جو تھے وہ باہر کرکٹ کھیلا کرتے تھے، بعض اوقات کچھ جو ہے وہ آپس میں تھڑوں پہ بیٹھ کے گپے لگایا کرتے تھے. لیکن اگر آپ کو کوئی مرد باہر بیٹھا ہوا نظر بھی آئے گا نا، تو وہ موبائل فون میں مصروف نظر آئے گا. 2-3 لڑکے اگر اکٹھے کھڑے بھی ہوں گے تو وہ بھی آپ کو موبائل فونز میں بزی نظر آئیں گے، کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا کے ہماری زندگیوں پر یہ نقصانات ہیں
کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے واقف ہی نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ویسے تو ہم سوشلی ورچولی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کس قدر کنیکٹ ہیں, ہمارے فالوورز ہیں, ہماری پوسٹ لائک کرتے ہیں, ہم لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جو ایک ورچولی ہمیں لوگوں کا لائف اسٹائل نظر آتا ہے, ہم اس سے تو اچھے سے اویئر ہیں. لیکن جو لوگوں کی ایک پرسنل لائف ہے, جو ہمارے ارد گرد ہمارے آپس میں جو ہمارے قریبی موجود ہیں, چاہے وہ ہمارے ہمسائے ہوں, چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں, ہم ان سے بے خبر ہیں. اگر آپ پہلے کا دور دیکھیں نا, تو پہلے کے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دلی طور پہ کنیکٹڈ تھے. لوگ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, پہلے موبائل فون نہیں تھا, تو ظاہر ہے لوگ جب ایک کمرے میں بیٹھتے تھے نا, بہن بھائی رشتہ دار آپس میں بیٹھتے تھے, تو ان کے درمیان ڈھیروں باتیں ہوتی تھیں, ڈھیروں گپے ہوتے تھے, ڈھیروں جو تھی وہ کہے لگتے تھے. لیکن اگر آپ اب دیکھیں تو والدین کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں, اور بچوں کے پاس اپنے بوڑھے والدین کے لیے ذرا بھی وقت نہیں ہوتا ہے. پہلے اگر آپ نوٹ کریں تو لوگ جو گلی میں ہمسائے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب عورتیں جو آپ دیکھیں گے کہ عورتیں جو تھیں وہ ایک دوسرے کے گھر ان کا آنا جانا ہوتا تھا ہمسایوں کا. اسی طرح مرد جو تھے وہ باہر جو تھے آپس میں مل کر بیٹھ کے بات چیت کیا کرتے تھے, گپے لگایا کرتے تھے, یا کسی بھی موضوع پر ان کے درمیان گفتگو چل رہی ہوتی تھی. تو لوگ اس طرح سے کنیکٹڈ تھے. اسی طرح جوائنٹ فیملی سسٹم, جس کو ہم نے آج بالکل ہی ہم اس سے پرے ہٹ چکے ہیں, اور ہم اب اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے جوائنٹ فیملی سسٹم کو. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کے بے شمار فائدے ہیں. اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں, سب آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے حال سے آگاہ ہوتے تھے پہلے. لیکن اب جو ہے وہ سب نے اپنے اتنی آپ یہ کہہ لیں کہ سب کے گھر اپنے اپنے ہو چکے ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, لیکن دل ایک دوسرے کے لیے تنگ ہو چکے ہیں, دل ایک دوسرے کے لیے چھوٹے ہو چکے ہیں. مکان تو سب نے اپنے اپنے بنا لیے ہیں, بڑے بڑے جو ہے وہ محل تعمیر کرے, لیکن دل سب کے ایک دوسرے کے لیے چھوٹے ہیں, تنگ ہیں, جگہ نہیں ہے کسی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے. تو یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس پہ کام کریں, دوبارہ سے اپنے ریلیشن شپس کو ریوائیو کریں. ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے آپ سب سے پہلے تو آپ اپنے تعلقات میں جو ہے ایک دوسرے کو وقت دیں. آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ تعلق ہے, والد کے ساتھ تعلق ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہے, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا بے حد ضروری ہے. جہاں ہم میاں بیوی کے تعلقات کی بات کرتے ہیں نا, وہاں پہ ہم یہ انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو سب سے قریبی ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہم کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے ساتھ ایک بے لوث طریقے سے جو ہے وہ وقت گزاریں. اور پھر ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا بے حد ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے معاملات کو لے کے نرمی برتیں, ظرف پیدا کریں, اپنا ظرف بڑا رکھیں, اپنے اندر برداشت کریں, اپنے اندر برداشت پیدا کریں. آج آپ دیکھیں گے کہ ایک خاندان میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ایک کمپنی میں جہاں لوگ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے. تو ضروری یہ ہے ایک دوسرے کے لیے نرمی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں. جہاں آپ کا کوئی کولیگ, آپ کا دوست یا آپ کا کوئی پارٹنر آپ کو پریشان نظر آئے, تو لازمی طور پہ اس کی فکر کریں, اس سے پوچھیں, اس کا حال احوال پوچھیں, اس کی ہیلپ کریں. دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تو اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹائز کرنا ہے. ہم ایک دوسرے کی زندگیوں میں ٹانگ تو لازمی اڑاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی زندگی میں ٹوہ لینا ضرور جانتے ہیں کہ اگلا جو ہے وہ اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے, لیکن ایک دوسرے کی خیر خبر لینا یہ پہلے کے لوگوں میں تھا. اب کے لوگ ایک دوسرے کی خیر خبر لینا پسند نہیں کرتے. پہلے لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے, انہیں جو تھا اچھے سے ان کا ویلکم کرتے تھے, ان کا آنا ایک دوسرے کو اچھا لگتا تھا. لیکن اب کسی کو پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمارے گھر آئے جائے. ہم کسی کو کھانے کے لیے بھی پوچھنا اب ہمیں ناگوار لگتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر مہمان آتا ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خبر لیں. اگر آج ہم اپنے ان رویوں پر توجہ نہیں دیں گے نا, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی نہیں برتیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں انویسٹ نہیں کریں گے, تو یقین جانیں آج یہ جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں نا, جس طرح پہلے ایک عائشہ نامی جو اداکارہ تھی وہ اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی کافی عرصے سے. اسی طرح جیسے ان کے ایک بوڑھی خاتون تھی جن کے اولاد نے انہیں چھوڑ دیا تھا. اسی طرح حمیرہ ارشد جن کے گھر والوں نے حمیرہ اصغر جن نے ان کے گھر والوں نے چھوڑ دیا. تو ایسے
مزید کیسز ہمیں ایسے مزید واقعات ہمیں سننے کو ملیں گے اگر ہم نے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ نہ دی. دوسرا یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے نرم رویہ نہ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں اگر ہم نے انویسٹ نہ کیا تو آئے دن ہمیں ایسی خبریں ملتی رہیں گی.